ہوٹل باغ مارے، ذائقے کی دنیا میں نیا آوشکار، مٹکی دم بریانی کا ہوا ہے شاہکار، شاہی پکوان کے طریقے سے تجربے کار، جس مٹی کی مٹکی میں ہوگی بریانی تیار، اسی مٹی کے مٹکی میں آپ کو پروسا جائے گا یار۔ اب سے صرف بریانی نہیں، شاہی مٹکی دم بریانی جو دے گا آپ کو شاہی ذائقے کا مزہ۔ تو آئیے اپنوں کے ساتھ یا ہوم ڈیلیوری گھر بیٹھے منگوائیے بیگوز کے ہاتھ، اپوزٹ سینٹرل بس اسٹینڈ، ٹریفک سگنل بیجاپور۔ 2020 میں ہم پروگرام ارینج نہیں کر سکے یہاں پہ کیونکہ لاک ڈاؤن کا دور آ گیا، لاک ڈاؤن اناؤنس ہو گیا، لیکن ہم نے اس لاک ڈاؤن کے دور میں بھی 50,000 کے کپڑے بچوں کو تقسیم کیا مختلف طرف ایریاز میں۔ پھر 2021 میں پھر سویٹر 30,000، 2021 80,000 کے نئے کپڑے تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کپڑے لینے والے ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقدیر ہے کسی کی بھی بدل سکتا ہے، آپ بھی دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب دعا کرتے ہیں آپ بھی دینے والے بن جائیں گے۔ اب تک جو ہے ہم نے 4 لاکھ کے کپڑے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں 3 سال میں۔ 2019 میں ہم نے شروع کیا تھا اس کو، 3 سال میں ہر سال 1 لاکھ روپے کے کپڑے، نئے کپڑے، بلینکٹ، سویٹرز، رین کوٹس، مختلف اس میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اب تک 4 لاکھ کے کپڑے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور خدمت عمل کا ایک حال ہی میں لاسٹ ایئر ہم نے 2021 میں اس کو شروع کیا گیا تھا اپریل کے مہینے میں، پھر لاک ڈاؤن شروع ہوا، پھر اس کی وجہ سے وہ کلینک کو کچھ دنوں کے لیے بند کرنا پڑا۔ الحمدللہ وہ کلینک ابھی بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے۔ روزانہ 25 سے 30 پیشنٹ وہاں پہ، ڈاکٹرز ہیں ہمارے وہاں پہ، ویل کوالیفائڈ ڈاکٹرز وہاں پہ دیکھتے ہیں۔ ڈینٹل کا سیکشن بھی ہم نے شروع کیا ہے۔ روزانہ 25 سے 30 پیشنٹس جن کا مفت میں علاج کیا جاتا ہے، مفت میں میڈیسنس، دوائیں بھی ان کو دی جاتی ہیں۔ اس کے اخراجات جو ہے 35 سے 40,000 ہر مہینہ۔ 1 سال میں ہم نے 4.5 لاکھ روپے کے میڈیسنس وہاں پہ انکلوڈنگ ڈاکٹر سیلری ہم نے وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اب تک ہم نے شمع کلینک اور کپڑا بینک کے ذریعے سے 8 لاکھ روپے خرچ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ آپ سب دعا کیجئے، آپ سب اس کا تعاون کیجئے، جو بھی ویل ٹو ڈو ہیں یہاں پہ، تو کپڑا بینک ہو، شمع کلینک ہو، آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے جو دے سکتے ہیں وہ آگے آئیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اپنے حقوق سے بھی بندوں کے حقوق جب کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو بھی کام کرنا اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں اور مزید ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خط کے ذمہ میں ہے کیا کام سر انجام دیتی ہے، آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں پیش کریں۔ جناب محمد یوسف کنی صاحب، معاون امیر اللہ، کرناٹک۔ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ محترم امیر مقامی جناب محمد یوسف قادری صاحب، اور میں اس موقع پر چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ مکی زندگی میں نازل ہونے والے سورتوں کی تعداد 86 مکے میں، اور مدینے میں نازل ہونے والے قرآن کی سورتوں کی تعداد 28۔ مکی سورتوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی بات پر زور دیا گیا ہے، کسی بات پر زور دیا گیا ہے تو وہ خدمت خلق پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکی زندگی میں توحید، رسالت اور آخرت کی بات کر رہے تھے، وہیں انسان ایسا معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خالصتاً انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے۔
اس لیے کہ مکی زندگی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سیرت نگاروں میں، سیرت لکھنے والوں میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام بہت نمایاں ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب وہ پیرس میں تھے اور ان کا انتقال ہو گیا حال ہی میں۔ انہوں نے سیرت پر کئی کتابوں کو لکھا ہے۔ اس میں ایک نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس اہم پروگرام میں مہمان خصوصی طور پر جماعت اسلامی کرناٹک کے معاون امیر حلقہ محمد یوسف غنی صاحب، ناظرین محترم سمدانی قاضی صاحب اور کپڑا بینک کے ذمہ دار محترم امیر خسرو قاضی صاحب اور ڈیش پر تشریف فرما تمام جماعت کے سینئر ارکان اور خواتین اور معزز سامعین مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ آج ہمارے طے شدہ پروگرام کے مطابق یہ کپڑا بینک شعبہ خدمت خلق جماعت اسلامی بیجاپور کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی 15 منٹ کے بعد یہ کپڑے تقسیم ہوں گے۔ اس کے سلسلے میں آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں، یہ جو بھی ہم عرض کر رہے ہیں عین قرآن و حدیث کے روشنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو۔ سورہ زحا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرمایا۔ خدمت خلق کے جذبے کو ابھارا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا محبت کی بہترین ذریعہ ہے تو خدمت خلق ہے، اور جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے تو خدمت خلق ہے، جس کو ہم حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ اسی حقوق العباد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقام پر اس کا ذکر کیا ہے۔ محروم کا ذکر کیا، سائل کا ذکر کیا اور قیدیوں کا ذکر کیا۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہاری دولت کے اندر، تمہاری مال کے اندر محروم کا بھی حق ہے اور سائل کا بھی حق ہے۔ اللہ ان کے لیے بہت بڑی بات کہی گئی ہے۔ پھر فرمایا سورہ ماعرج کے اندر وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، ان کے ہاتھوں سے کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی شاخ بیجاپور کے زیر اہتمام چلنے والے کپڑا بینک جو 2019 سے خدمت خلق شعبہ کے طور پر یہاں پر جو اس کا کام شروع ہے، 2019 سے لے کر اب تک جو ہے کپڑا بینک سیکشن میں جو ہے تقریباً 4 لاکھ کے کپڑے جو ہے غریب مسکین یتیموں بیواؤں کو وہ تقسیم کر چکے ہیں۔ آج جو ہے نئے کپڑے جو لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا تھا، جماعت اسلامی کرناٹک کے ذمہ دار بھی اس کا افتتاح کیا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند اس ملک میں جن کاموں کو انجام دے رہی ہے اس میں سے ایک بڑا کام خدمت خلق کا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جماعت کے قیام سے لے کر اب تک ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند کے نام پر 1948 میں اس کام کا آغاز ہوا تھا، اور آج تک مختلف کاموں کو جہاں اس نے انجام دیا ہے اس میں سے ایک بڑا کام جیسے میں نے کہا کہ خدمت خلق کا ہے۔ اور یہ خدمت خلق کا کام بلا مذہب و ملت ہوگا۔ جو غریب ہے، مسکین اور یتیم ہے، جو ضرورت مند ہے، ایسے لوگوں کی مختلف میدانوں میں خدمت کرتے آئی ہوئی ہے۔ اس میں سے ابھی جیسے آپ نے سنا کہ کپڑا بینک یہ بیجاپور شاخ نے اس کام کا آغاز کیا ہے کے نام پر ہم نے شروع کیا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ خدمت خلق کے ذریعے سے نہ صرف کپڑا بینک کا کام ہے بلکہ اس کے علاوہ راشن کٹ کی فراہمی ہے، تعلیم کے میدان میں ہے، مسلم بھائی
ज़रूरतमंद हैं तो उन तक पहुँच करके इमदाद की भरपूर कोशिश कर रही है। उसका एक छोटा सा प्रोग्राम अभी आपने देखा है। सर, अभी आपने अपने तकरीर में कहा कि मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा अगर रकम जमा है तो वो जमात इस्लामी के बैतुल माल में है। तो अब छोटे छोटे करिए भी आते हैं इसमें, जहाँ तक सिटी का सवाल है यहाँ तक प्रोग्राम चल रहे हैं, करियों में जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम है? तो अभी मैंने जो जिक्र किया है वो खिदमत खल्क के मद में मिल्लत का इत्मीनान है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जमात से इख्तलाफ करने वाले भी खिदमत खल्क के मैदान में अपनी रकम को ला करके जमा करते हैं, इस बात का मैंने तस्करा किया था। अब बात यह है कि ये जमात का काम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे देहातों के अंदर भी इसका काम का आगाज़ हुआ। और आप जानते हैं कि छोटे देहातों के अंदर ज़रूरतमंद वहाँ भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे ज़रूरतमंदों की बाकायदा सर्वे करके निशानदही करते हैं उनकी, और उनकी ज़रूरत को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। कर्नाटक के अंदर हम कह सकते हैं कि ख़ास करके शुमाली कर्नाटक में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ जमात कायम है, छोटे छोटे गाँव के अंदर। कोशिश एक तरफ हमें नज़र आती है, अगर आप देहात में जाएंगे तो आपको असल हिंदुस्तान क्या है वो मालूम होगा। देहातों में ऐसा मालूम होता है कि देहातों में असल हिंदुस्तानी बसते हैं, वहाँ जिस तरह से वो एक दूसरे की मदद करते हैं, जमात इस्लामी के पास उसके बहुत सारे तजुर्बात ऐसे हैं जहाँ लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं और मदद देते भी हैं। तो इसी तरह से जमात खिदमत खल्क के मैदान में देहातों के अंदर भी, वहाँ ख़ास करके तालीम के मैदान में आपको मालूम होगा कि किसान वहाँ पर हैं, मजदूर वहाँ रहते हैं, उनके बच्चों की तालीम का एक बड़ा मसला है। उस मसले को हल करने के लिए भी तालीम मैदान में जमात अपने बैतुल माल से उन लोगों के लिए माल को खर्च करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी हिंद शाख बीजापुर जो कपड़ा बैंक है, जो पिछले 4 साल से खिदमत अंजाम देते आ रहा है, आज जो है ईद रमज़ान के मौके पर उन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए नए कपड़ों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिनके जो कर्नाटक के जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदार हैं वो भी आकर जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। कैमरामैन शाहबाज के साथ मैं खुर्शीद आलम, और टीवी न्यूज़ बीजापुर।